آج کی سٹوری ایک عظیم شخصیت بلوان داتا کی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی مدد میں گزار دی۔ بلوان داتا کا نام نہ صرف ان کے فلاحی خدمات کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ ان کی سخاوت، دیانتداری اور لوگوں کے ساتھ محبت بھرا رویہ بھی انہیں ایک منفرد مقام دیتا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف واقعات ہمارے دلوں کو چھو جاتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی کامیابی انسانیت اور سخاوت میں ہے۔ بلوان داتا ایک معمولی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا دل ہمیشہ دوسروں کی درد کو محسوس کرتا تھا۔ بچپن ہی سے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، بزرگ ہوں یا معاشی طور پہ پریشان حال افراد۔ ان کی مہربانی اور سخاوت ان کے کردار کا بنیادی حصہ تھی۔ ایک دن بلوان داتا اپنے گاؤں کے کھیتوں میں گھوم رہے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کسان کو دیکھا جو اپنی فصل کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ اس کی فصل بیمار ہو چکی تھی اور وہ اپنی محنت ضائع ہوتا دیکھ کر دل شکستہ تھا۔ بلوان داتا نے کسان کی حالت دیکھی اور اس سے بات چیت کی۔ کسان نے بتایا کہ اس کے پاس فصل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ضروری وسائل نہیں ہیں۔ بلوان داتا نے فوراً کسان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے وسائل سے اسے بہترین بیج اور کھاد فراہم کی اور کسان کو یہ بھی سکھایا کہ کس طرح کھیتوں کی بہتر دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ چند مہینے گزرے تھے۔ جب کسان کی فصل تیار ہوئی تو وہ خود حیران رہ گیا۔ اس کی فصل پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور منافع بخش تھی۔ اس نے بلوان داتا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ یہ واقعہ بلوان داتا کی عظمت کا ایک چھوٹا سا عکس تھا۔ ان کی یہ مدد نہ صرف اس کسان کی مالی مشکلات کو دور کرنے کا سبب بنی بلکہ اس نے پورے گاؤں میں ایک نئی امید و اعتماد کی لہر دوڑا دی۔ ایک اور دن بلوان داتا کو خبر ملی کہ ایک غریب خاندان کا فرد بیمار پڑا ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ اس مریض کی حالت بگڑ رہی تھی اور وہ فوراً علاج کا محتاج تھا، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تھا۔ بلوان داتا نے فوراً ہسپتال پہنچ کر مریض کے تمام اخراجات ادا کیے اور اس کے علاج کا انتظام کیا۔ ڈاکٹر نے مریض کی حالت دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر علاج میں دیر ہو جاتی تو مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا۔ بلوان داتا کی مدد کے بدولت وہ مریض صحت یاب ہو گیا اور اس کا خاندان دعاؤں میں مصروف ہو گیا۔ بلوان داتا نے ہمیشہ کہا، اگر میں دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ بلوان داتا کا دل ہمیشہ یتیم بچوں کی طرف خاص محبت رکھتا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کے باہر ایک یتیم بچوں کے گروپ کو دیکھتے ہیں جو بھوک اور سردی سے کانپ رہے تھے۔ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑے۔ بلوان داتا نے ان بچوں کو دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فوراً ان بچوں کو اپنے گھر لے جا کر ان کے لیے کھانا تیار کروایا، انہیں نئے کپڑے دیے اور ان کی رہائش کا انتظام کیا۔ مگر بلوان داتا یہاں نہیں رکے۔ انہوں نے ان بچوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ وہ بچے نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں بلکہ معاشرے کے مفید افراد بن سکیں۔ ان یتیم بچوں کی زندگی میں بلوان داتا نے روشنی بھر دی اور ان کے مستقبل کو سنوار دیا۔ ایک سال ایک شدید سیلاب نے پورے علاقے کو تباہ کر دیا۔ سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کمی ہو گئی۔ اس مشکل وقت میں بھی بلوان داتا نے اپنا ہاتھ نہیں روکا۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے تمام وسائل اکٹھے کیے اور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے وسائل فراہم کیے
بلکہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی اس کار خیر میں شامل کیا۔ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے کھانے، کپڑے اور رہائش کا انتظام کیا۔ لوگوں نے بلوان داتا کو اپنی مشکلات کے وقت ہمیشہ ایک فرشتہ سمجھا جو ان کی مدد کے لیے آیا ہے۔ ایک دن وہ ایک دور دراز گاؤں میں گئے جہاں بچوں کے لیے کوئی اسکول نہیں تھا اور وہ تعلیم سے محروم تھے۔ وہاں کے لوگوں نے بلوان داتا کو اپنی مشکلات بتائیں کہ ان کے بچوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بلوان داتا نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس گاؤں میں ایک اسکول قائم کریں گے۔ انہوں نے اس گاؤں میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی جہاں نہ صرف گاؤں کے بچے بلکہ آس پاس کے دیہات کے بچے بھی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ان کی اس کاوش سے ہزاروں بچوں کی زندگی میں انقلاب آیا اور وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے خوابوں کی تعبیر کرنے لگے۔ بلوان داتا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے علاقے کے ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے، چاہے اس کے والدین کے پاس مالی وسائل ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے خاص طور پر غریب اور یتیم بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کیا۔ بلوان داتا نے لڑکیوں کی تعلیم کو بھی بہت اہمیت دی۔ اس وقت کی معاشرتی نظام میں جہاں خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا، بلوان داتا نے لڑکیوں کے لیے بھی تعلیمی ادارے قائم کیے اور ان کے حقوق کی بھرپور حمایت کی۔ بلوان داتا کا ایمان تھا کہ انصاف معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر فرد کے ساتھ مساوی سلوک کیا اور اپنے علاقے میں عدل و انصاف کو یقینی بنایا۔ وہ ہر معاملے میں انصاف کی فراہمی کے لیے مصروف رہتے تھے۔ بلوان داتا نے کبھی بھی ظلم برداشت نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہوتے اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتے۔ ان کا یہ کردار لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ بلوان داتا نے اپنے علاقے میں غربت کو کم کرنے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے نہ صرف مالی امداد فراہم کی بلکہ لوگوں کو خود کفیل بنانے کے لیے ہنر سکھانے پر بھی زور دیا۔ ان کے منصوبے لوگوں کو معاشی خود مختاری کی طرف لے کر گئے۔ بلوان داتا نے خاص طور پر بیوہ عورتوں کے لیے فلاحی کام شروع کیے۔ انہوں نے بیوہ عورتوں کی خوراک کی فراہمی کا انتظام کیا اور بیواؤں کو معاشی خود مختاری دینے کے لیے چھوٹے کاروبار شروع کرنے میں مدد کی۔ بلوان داتا کا ایمان تھا کہ انصاف معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر فرد کے ساتھ مساوی سلوک کیا اور اپنے علاقے میں عدل و انصاف کو یقینی بنایا۔ وہ ہر معاملے میں انصاف کی فراہمی کے لیے مصروف رہتے تھے۔ بلوان داتا نے اپنی زندگی میں کئی معاشرتی اصلاحات بھی کیں۔ انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے جن سے معاشرتی ناہمواریوں کو کم کیا جا سکے اور ہر طبقے کو برابر کے حقوق مل سکیں۔ ان کے اقدامات نے معاشرتی ترقی کو فروغ دیا اور لوگوں میں شعور پیدا کیا۔ بلوان داتا نے غلامی کے نظام کے خلاف بھی کام کیا اور لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے اور انہیں معاشرتی احاطے میں شامل کیا۔ بلوان داتا نے اپنے علاقے میں صحت کے شعبے میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے کئی ہسپتال اور طبی مراکز قائم کیے جہاں غریبوں اور ضرورت مندوں کو مفت علاج فراہم کیا جاتا تھا۔ بلوان داتا نے اپنے علاقے کے لوگوں کو مفت طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے ہسپتالوں اور کلینکس کا نظام قائم کیا۔ خاص طور پر ان لوگوں کا علاج ہوتا تھا جو مہنگی علاج کی سہولیات سے محروم تھے۔ بلوان داتا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک وصیت تیار کی جس میں انہوں نے انسانیت کی خدمت
عدل و انصاف کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کی وصیت میں انسانیت کے لیے محبت، سخاوت اور دیانتداری کی تعلیمات شامل تھیں۔ بلوان داتا کی وصیت میں انسانیت کی خدمت کو زندگی کا مقصد قرار دیا گیا۔ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کو اولین ترجیح دی اور اپنی وصیت میں بھی یہی پیغام دیا کہ لوگوں کو محبت اور انصاف کے ساتھ جینا چاہیے۔ یہ تمام پہلو بلوان داتا کی زندگی کے عظیم کارناموں اور خدمات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک مثالی ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی انسانیت، سخاوت اور خدمت سے دنیا میں مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ بلوان داتا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، سخاوت اور انسانیت کے جذبے سے بھرپور زندگی ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کی ہر کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا ہی سب سے بڑا اجر ہے۔ بلوان داتا کی شخصیت ایک مثال ہے۔ اگر آپ میں خدمت کا جذبہ ہے تو آپ دنیا کو بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ بلوان داتا کی زندگی کے واقعات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی فلاحی خدمات اور انسانیت کی مثالوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔